جس جہان اس جہان، سارے جہان کو جاننے کی جستجو لے کر میں آپ کے ساتھ عمران افضل، پروگرام مقام جستجو۔ آج ہم مقام جستجو میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے کشش ثقل قرآن کی نظر میں۔ اب ہم سب اس چیز سے بڑے اچھے طرح سے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز کہیں سے بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی ہے، کہیں سے بھی گرتی ہے یا تو وہ زمین کی طرف ہی آتی ہے۔ جیسے یہ کپ ہے، اگر اس کپ کو میں یہاں سے چھوڑ دوں گا تو یہ اڑنا شروع کر دے گا، اڑنا شروع کر دے گا؟ نہیں، یہ زمین کی طرف گرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح ہی 16 سینچری تک جو گریک فلاسفرز تھے وہ بھی یہی جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہو رہا ہے، چیزوں کا زمین کی طرف گرنا، ستاروں، سیاروں، چاند، سورج، ان سب کی جو گردش ہے یا جو بھی حرکت ہے، گردش ہے، یہ سب نیچرل ہے۔ اس میں اس سے آگے تک وہ کچھ نہیں جانتے تھے اس بارے میں۔ اور اسی چیز کو جو ہے وہ ایک عرصہ ہوا، نیوٹن، آج سے تقریباً 300 سال پہلے نیوٹن اس جستجو میں تھے کہ آخر زمین کے گرد چاند گردش کیوں کرتا ہے، زمین سورج کے گرد کیوں گردشاں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کوئی بھی سیارے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں جو گھوم رہے ہیں، یہ ستارے، کومیٹس، میٹرائڈز، شہابی ثاقب، یہ جو زمین کی طرف گر رہے ہیں، ان سب کی جو وجہ ہے، اس کے پیچھے جو قانون ہے، اس کے پیچھے جو قدرت ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں، لیکن کیا زمین کی طرف کیوں گرتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب اسی جستجو میں جب نیوٹن ایک دن سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا تو سیب کے درخت سے ایک سیب نیوٹن پر گرا۔ وہ سیب نیوٹن پر کیا گرا؟ اس نے نیوٹن کی زندگی میں ایک نئی ہلچل مچا دی، نیوٹن کو اس کیوں کا جواب دے دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی کام کی جستجو میں لگ جاتا ہے، سچی لگن سے، پورے انرجی کے ساتھ جب اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی قدرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو ان چیزوں کا پیچھے جو قدرت ہے، جو راز ہے، وہ آپ پہ افشاں ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح نیوٹن پر بھی یہ راز افشاں ہو گیا کہ جو چیزیں زمین پر گرتی ہیں، جو بھی اس نے فینامنا آج تک دیکھے ہیں، ان کے پیچھے جو راز ہے، جو قدرت ہے، وہ کشش ثقل ہے۔ اب کشش ثقل جو ہے، اس نے نیوٹن نے کشش ثقل کا نام دیا اس فورس کو جو فورس چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف زمین پر ہی کشش ثقل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر بھی میٹر، مادہ ہے، وہاں پر کشش ثقل ہے، چاہے وہ میٹرائڈز ہوں، چاہے وہ اسموک ہو، جس طرح ملکی وے ہے ہماری ساری کی ساری، اسموک ہو، پوری ملکی وے بھی جو ہے وہ اسی چیز پہ، میٹر پہ ہے، تو لہٰذا ہر ملکی وے کی بھی اپنی گریویٹیشنل فورس ہے، کشش ثقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ بھی میٹر ہے وہاں پر گریویٹیشنل فورس ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو آگے قرآن پاک میں دیکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزوں پر بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اسی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کشش ثقل قرآن پاک کی نظر میں، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ یقیناً
सूरत अर्रहमान ये 55 सूरत है और इसकी आयत नंबर 5, 6 और 7। आयत नंबर 5 में ये जिक्र है जिसका मैं मफहूम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सूरज और चांद हिसाब मुकर्रर से यानी कि अपने रस्तों पर गामजन है। इससे अगली आयत जो है उसमें फरमाया गया है कि नज्म व शजर यस्जुदान, नजम यानी कि सितारे, मेट्राइड्स, कॉमेंट्स, शहाबी साकिब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और इसके साथ ही ज़मीन पर मौजूद उन चीज़ों का जिक्र किया गया जिनमें दरख्त हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये सब की सब ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं, यानी कि ज़मीन पे सजदा रेज हैं। एक तो ये बात होगी कि सजदा रेज हैं, लेकिन ये यस्जुदान है क्या? यस्जुदान ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ये जो झुकना है पौधों का ज़मीन की तरफ, दरख्तों की शाहों का ज़मीन की तरफ, सितारों का, सियारों का, शहाबी साकिब का ज़मीन की तरफ जो झुकना है, ये झुकना ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर हम इससे आगे देखें कि आयत नंबर जो है वो 7, उसमें ये फरमाया गया है कि आसमान को उसने बुलंद किया और मेज़ान कायम कर दिया। अब यहाँ पर भी ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये तीनों आयात हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से पूरी कायनात को बयान कर रही हैं। इसमें चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो मादा का छोटा से छोटा ज़र्रा हो, हर एक चीज़ को बड़े मुदल्लल अंदाज से बयान किया गया है। तो लिहाजा हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ न्यूटन ने कुदरत पर गौर किया, दूसरी तरफ ये न्यूटन को अभी 300 साल हुए हैं। अब कुरान पाक की तरफ आए तो कुरान पाक में तकरीबन 1400 साल पहले इस बात का जिक्र कर दिया गया है। लिहाजा हम यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहते कि कुरान पाक जो है वो एक साइंस की किताब है, नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान पाक एक कंप्लीट बुक है, लेकिन कुरान पाक में साइंस है। अल्लाह ताला ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें कोई कुदरत ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो। लिहाजा आज हम जो इस चीज़ पे पहुँचे हैं, यकीनन आपको कुछ ना कुछ इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि कुरान पाक में ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र कहाँ पर है और न्यूटन ने जो जुस्तजू की उसके बारे में। तो अब इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम आगे लेके आते रहेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा उर्दू पॉइंट के ऊपर। इस पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कायनात एक खुला कुरान पाक है, कायनात एक खुला कुरान पाक है, और इस कुरान पाक पे जब हम गौर करेंगे तो अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। सो हमारे साथ रहिए, उर्दू पॉइंट पे देखते रहिए मुकामे जुस्तजू। अल्लाह हाफिज़।